السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 29ویں نشست میں آپ کا سواگت و خیر مقدم ہے۔ آج انشاءاللہ الرحمن سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 سے متعلق کچھ باتیں آئیں گی۔ سورۃ الکہف مکیہ۔ وجہ تسمیہ: اس سورہ میں اصحاب کہف کا تذکرہ کیا گیا ہے، اسی سے اس کا نام ماخوذ ہے۔ کہف کے معنی غار۔ چند نوجوان اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے، انہی کی طرف اشارہ ہے۔ زمانہ نزول: یہ سورہ مکی ہے اور واقعہ اصحاب کہف سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ مکہ کے آخری دور میں اس کا نزول ہوا ہے، جب مشرکین مکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء اور ظلم و بربریت کو طوفان بدتمیزی شروع ہو گیا تھا، تو اصحاب کہف کے واقعہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان فراہم کیا گیا۔ مرکزی مضمون: بعث بعد الموت کا اعتقاد راسخ کرایا گیا ہے اور جزا و سزا کے لیے اعمال نامے کی پیشی کا تذکرہ کیا گیا۔ تعداد آیات: اس سورہ میں 110 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 8 میں مقصد نزول قرآن بیان کیا گیا۔ ابدیت محمدی کا کمال ہے کہ سیدھی راہ کی رہنمائی کرنے والی کتاب کجی اور پیچیدگی سے پاک، بالکل ہی صاف و سلیس زبان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جس کا مقصد کفار و مشرکین کو ہوشیار اور خبردار کرنا ہے اور اہل ایمان اور صاحب کردار لوگوں کو اجر حسن، عمدہ بدلہ کا مژدہ سنانا ہے۔ اسی طرح اللہ کے لیے بیٹا تصور کرنے والوں کو خوف دلانا ہے کہ یہ عقیدہ کسی علم و فہم کی بنیاد پہ نہیں ہے بلکہ محض جھوٹ ہے۔ بڑی سخت بات جو ان کی زبان سے نکل رہی ہے، ایسے پرلے درجہ کے جاہل و جھوٹے لوگوں کے ایمان نہ لانے پر غم و اندوہ میں اپنی جان ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کی دل فریبیاں آزمائش و امتحان کے لیے ہیں کہ کون ان میں الجھ کر اپنی عاقبت کو فراموش کر دیتا ہے اور کون بقدر ضرورت ان کا استعمال کر کے حسن عمل میں مشغول رہتا ہے۔ برود قیامت اس کی ساری بہار برود قیامت اس دنیا کی ساری بہار ختم ہو جائے گی۔ آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 12 میں اصحاب کہف کا مختصر تذکرہ ہے۔ یہ چند نوجوان تھے جو ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے اور تحفظ دین اور کار دعوت میں بہتری اور بارش رحمت کی دعا مانگ رہے تھے، تو اللہ نے ان کی سن لی اور کئی سالوں تک غار میں انہیں سلا دیا۔ پھر ان کو اٹھایا گیا تو ان کے سونے اور اٹھنے کے درمیانی فاصلہ کی مدت میں لوگ مختلف رائے ہو گئے۔ آیت نمبر 13 سے 18 میں اصحاب کہف کی تفصیلی سرگزشت ہے کہ چند نوجوان تھے جو مشرکانہ ماحول میں اپنے رب پر خالص ایمان لے آئے تھے، تو اللہ نے بھی ان کی ہدایت میں اضافہ فرما دیا تھا۔ جب معبودان باطل کا انکار اور شرکیہ عقائد کی تردید کے لیے کمر بستہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط بنا دیا اور ان لوگوں نے ایک اللہ کی الوہیت کا برملا اعلان کر دیا۔ لوگوں نے مخالفت کی، حکومت نے بھی تعاقب کیا، تو ان پرعزم جوانوں نے ایک غار اور کھو میں روپوشی اختیار کی جہاں رحمت الہی کا بھرپور فیضان ہوتا تھا۔ غار میں برسہ برس 309 سال کے لیے گہری نیند سلا دیا گیا، جس میں سورج کی روشنی خلل انداز نہیں ہوتی۔ یہ قدرت کی عظیم نشانی ہے کہ آڑے وقتوں میں بھی مخلص بندوں کی رہنمائی و حفاظت کرتا۔ غار میں ان کے سونے کی کیفیت بالکل جاگنے کی طرح تھی۔ وہ کروٹیں بدلا کرتے تھے، دیکھنے والوں کو محسوس ہوتا کہ وہ سوئے نہیں ہیں بلکہ جاگے ہیں اور کروٹیں بدل رہے ہیں۔ غار کے دہانے پر ان کا کتا بھی ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوا تھا۔ اگر کوئی شخص غار کو جھانک کر دیکھتا تو اس پر ہیبت و دہشت طاری ہو جاتی
اور وہ الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہونے پر مجبور ہو جاتا۔ آیت نمبر 19 سے 20 میں، ایک عرصہ دراز کے بعد جب ان کو بیدار کیا گیا تو آپس میں غار میں ٹھہرنے کی مدت کو لے کر اختلاف کرنے لگے۔ پھر کہنے لگے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بھوک لگی ہے، شہر میں سکے دے کر بھیجو، بڑی رازداری سے پاک صاف کھانا منگاؤ، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے، ورنہ پکڑے جاؤ گے تو سنسار کر دیے جاؤ گے، یا پھر مشرکانہ ملت میں پلٹا دی جاؤ گے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر کبھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 21 و 22 میں واقعہ اصحاب کہف کو وقوع قیامت پر بطور شہادت پیش کیا گیا ہے۔ جب اصحاب کہف کا ایک جوان حلال و طیب کھانے کی تلاش میں شہر پہنچا، ان کے سکے کو دیکھ کر دکاندار کو گمشدہ نوجوانوں کا سراغ مل گیا۔ تقریباً 309 سالوں سے غائب افراد کا اتا پتہ مل گیا۔ یہ خبر شہر میں جنگل کی آگ کی لکڑی کی طرح پھیل گئی۔ پھر یہ لوگ اسی غار میں قیامت تک کے لیے سلا دیے گئے۔ ان کے بیدار ہونے کے زمانے میں عوام و حکومت کا عقیدہ و نظریہ بدل گیا تھا۔ لوگ دین نصرانیت قبول کر چکے تھے، لہذا عقیدت مندی میں غلو کے نتیجے میں مشورہ دیا گیا کہ ان کی گھیرا بندی کر دی جائے تاکہ عوام وہاں تک پہنچنے نہ پائے، مگر بدعت پرستانہ اور مشرکانہ ذہنیت کے لوگوں نے تحکمانہ انداز میں ان کی قبروں پر مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ لے لیا، اور بزرگوں کی عقیدت میں غلو سے قبر پرستی اور قبر پرستی سے بت پرستی کا آغاز ہوا۔ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا۔ اصحاب کہف کی تعداد میں بھی لوگ مختلف الرائے ہیں۔ کسی نے کہا وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کسی نے کہا وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، مگر ان دونوں قولوں پر رجمم بالغیب اٹکل پچو کہنے کی بنا پر اکثر لوگوں نے اس کی تردید کی ہے، اور جن لوگوں نے کہا کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، اس کی تصدیق و تائید ہے۔ ویسے ان کی صحیح تعداد تو اللہ ہی کو معلوم ہے، البتہ کچھ لوگوں کو صحیح علم تو ضرور ہے۔ ویسے اس معاملہ میں الجھنے اور بحث و تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل چیز اصحاب کہف کی تعداد اور مدت کا پتہ لگانا نہیں ہے، بلکہ جس مقصد کے تحت واقعہ رونما کرایا گیا اسے مد نظر رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 23 سے 26 میں انشاءاللہ کہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ کسی سوال کے جواب دینے کا وعدہ کرنے پر انشاءاللہ کہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اگر کوئی عین اسی وقت انشاءاللہ نہ کہہ سکا تو جب یاد آئے فوراً انشاءاللہ کہہ لینا چاہیے۔ اصحاب کہف کی رشد و ہدایت کا تذکرہ چل رہا تھا، اس لیے اس کی وضاحت کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رشد و ہدایت کی رہنمائی فرمائے گا۔ اصحاب کہف کی غار میں پڑے رہنے کی مدت سے متعلق بحث و تکرار میں پڑھنے کی حاجت نہیں۔ 309 سال یا اس سے کم و بیش اللہ ہی بخوبی جانتا ہے، کیونکہ ارض و سما کی تمام اشیاء ظاہر و باطن سب کو وہ جانتا ہے۔ اس کے سوا کوئی وکیل و کارساز نہیں، اور اس کے حکم و حکومت میں کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 27 سے 31 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی قرآنی کی تلاوت کرنے اور اس کی تبلیغ و ارشاد کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ کلام الہی کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کے سوا کہیں جائے پناہ نہیں۔ بلا کم و کاشت نازل شدہ کتاب کی نشر و اشاعت کی تلقین کی گئی ہے، جس میں رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں۔ خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے والے غافل انسانوں کی بات نہ مانی جائے، بلکہ جو لوگ صبح و شام رب ذوالجلال کی بندگی میں مصروف ہیں ان کے ہی ساتھ اپنے تعلقات استوار کیے جائیں۔ انسان کو آزادی دی گئی ہے کہ رب کے کلام برحق پر جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، مگر یاد رکھا جائے کہ منکروں کے لیے آگ یعنی جہنم تیار ہے، جس کی قناتوں نے انہیں گھیر رکھا ہے۔ پیاس کی شدت میں تل چھٹ کی پیشکش ہوگی جس سے اس کا منہ جل جائے گا۔ بہت ہی بری جگہ ہے جہنم، البتہ ایمان و عمل صالح والے اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ سدا بہار جنتوں میں سونے کے کنگنوں سے آراستہ ہوں گے، باریک و دبیس ریشمی لباس زیب تن کریں گے، اور اونچی اونچی شاندار مسندوں پر براجمان اور جلوہ افروز ہوں گے۔ آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 44 میں 2 ساتھیوں کی مثال بیان کی گئی ہے۔ ایک کے پاس انگور کے 2 باغات تھے جن کے گرد کھجور کے درختوں کی قناتیں تھیں، اور درمیان میں غلہ جات کے لیے کھیتی بھی ہوتی تھی۔ صاحب باغ کو بڑا ناچ تھا، بڑا بول بولا کرتا تھا، اپنے باغ کے تعلق سے خوش فہمی میں
مبتلا تھا کہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وہ قیامت کا بھی منکر تھا، کہا کرتا تھا اگر بفرض محال قیامت قائم بھی ہوئی تو اس سے کہیں زیادہ بہتر مقام مجھے میسر ہوگا۔ اس کا دوست اسے سمجھایا کرتا کہ اپنے خالق کے ساتھ کفر نہ کرو، اسی نے تمہیں مٹی کے قطرہ سے پیدا کیا ہے، اسی نے ہی تمہیں مکمل انسان بنایا ہے، تمہیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ دوست نے توحید کا درس دیا اور اپنی جانب سے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے شرک سے انکار کر دیا، اور نعمت کی قدر دانی اور نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنے کی تاکید کی، اور کہا گرچہ میں تمہیں مال و دولت میں کم دکھتا ہوں مگر مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے عمدہ باغ عطا کرے گا، تیرے باغ کو کسی آفت سماوی کے ذریعے تباہ کر کے چٹیل میدان بنا دے گا، یا نہر کا پانی زمین کے اندر چلا جائے جو تمہارے باغ کی ویرانی کا سبب بن جائے۔ بالآخر ایسا ہی ہوا، اور ناگہانی آفت کے لپیٹ میں آ گئے۔ اس آفت سے بچانے کے لیے کوئی اس کا ہمدرد سامنے نہیں آیا، اور وہ کف افسوس ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، کیونکہ سارا اختیار تو اللہ برحق کے پاس ہی ہے۔ آیت نمبر 45 آیت نمبر 49 میں دنیاوی زندگی کو عارضی بہار سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بارش کے قطرات سے زمین میں رویدگی کی صفت پیدا ہوتی ہے اور کھیت بارونق ہو جاتی ہے، مگر اس کی رونق دائمی نہیں بلکہ عارضی ہوتی ہے۔ غلہ تیار ہوتا ہے، کھیت کٹ جاتی ہے اور اس کی رونق خاک میں مل جاتی ہے۔ مال و اولاد چند روزہ زندگی کے بہار ہے، باقی رہنے والی چیز اچھے اعمال ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی سارے افراد جمع کیے جائیں گے، مجرم لوگ سہمے ہوئے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، ہر ایک کے ہاتھ میں نام اعمال ہوگا جس میں زندگی بھر کا عملی ریکارڈ تحریر ہوگا، اسی روشنی میں جنتی و جہنمی کا فیصلہ ہوگا۔ آیت نمبر 50 آیت نمبر 53 میں آدم علیہ السلام، ابلیس اور فرشتوں کے مختصر سرگزشت سنا کر شیطان کو دوست بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ مشرکین شیطان کو نظام کائنات میں دخیل سمجھ کر اپنا دوست و کارساز بنا بیٹھے تھے، ان کی اس عقیدہ و نظریہ کی تردید کی گئی ہے۔ برود قیامت مشرکوں سے کہا جائے گا بلاؤ اپنے شرکاء کو، مشرکین ان کو آواز دیں گے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوگی، ان کے درمیان ہلاکت کا گڑھا ہوگا جس میں داخل ہونے کے بعد ان کو یقین ہوگا کہ یہاں سے بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ آیت نمبر 54 سے آیت نمبر 59 تک میں لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے ہر طرح کی مثالیں قرآن میں بیان کی گئی ہے، مگر انسان ہے کہ ہر درمی کے اندر مبتلا ہو کر اس پر ایمان لانے کو تیار نہیں۔ ایسے لوگ در حقیقت عذاب کے منتظر ہیں۔ ہر دور میں انبیاء اور رسول کے ساتھ باطل پرستوں کا مجادلہ رہا ہے، وہ حق کو دبانے کی بھرپور کوشش کرتے رہے ہیں۔ مذاق اڑانا تو ان کا شیوہ ہے، حالانکہ وہ بہت بڑا ظالم ہے جسے آیات قرآنی کے ذریعے نصیحت کی گئی ہو اور اس نے اس سے اعراض کیا ہو اور اپنے کرتوت بد کو بھول بیٹھے ہوں۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے اور ان کے کان میں ڈانٹ ڈال دیا گیا ہے، گویا سننے اور سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں، یہ ایمان نہیں لا سکتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، بندوں کی غلطیوں پر فوراً گرفت نہیں کرتا بلکہ سدھرنے کی مہلت فراہم کرتا ہے، لیکن جب مہلت کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو ان پر عذاب کا نزول ہوتا ہے۔ بہت ساری بستیوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جا چکا ہے۔ آیت نمبر 60 سے 82 میں موسیٰ و خضر کی ایک اہم ملاقات کی رودات سنائی گئی ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد رشید یوشع بن نون کے ساتھ خضر کی تلاش میں نکلے۔ اللہ نے تو اسے سفر کے طور پر مچھلی ساتھ لے جانے کی تاکید کی تھی اور مچھلی کے غائب ہونے کی جگہ ہی کو مقام ملاقات قرار دیا تھا۔ جب یہ دونوں مجمع البحران، دو دریا کے ملنے کی جگہ پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام استراحت فرمانے لگے، آرام کرنے لگے۔ دری اثنا مچھلی زندہ ہو کر دریا میں سرنگ بناتی ہوئی چلی گئی۔ شاگرد نے ادب کا خیال کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو بیدار نہیں کیا۔ جب آپ بیدار ہوئے اور پھر سے سفر شروع کیا، ابھی کچھ ہی دور تشریف لے گئے تھے کہ آپ کو تھکان محسوس ہوئی، کھانے کا مطالبہ کیا۔ تب یوشع نے بتایا شیطان کے بھلانے سے میں آپ کو بتا نہیں سکا، جہاں آپ نے آرام فرمایا تھا وہی مچھلی سرنگ بناتی ہوئی نکل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی جگہ منزل مقصود ہے۔ پھر دونوں واپس ہوئے تو مجمع البحرین کے پاس خضر سے ملاقات ہوئی، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت اور علم کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ موسیٰ نے کہا آپ کی صحبت میں رہ کر
اکتساب فیض کرنا چاہتا ہوں۔ خضر نے کہا کچھ کام آپ کے علم کے خلاف ہونے کے نتیجے میں آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ نے فرمایا آپ مجھے صابر پائیں گے انشاءاللہ۔ خضر نے کہا ایک شرط پر میرے ساتھ رہ سکتے ہو، میرے کسی عمل پر آپ اعتراض نہیں کریں گے۔ جب دونوں آگے بڑھے تو ایک کشتی کے ذریعے دریا عبور کرنے لگے۔ خضر نے کشتی کے کنارے میں شگاف کر دیا، موسیٰ سے رہا نہیں گیا، اعتراض کر دیا۔ کشتی میں شگاف ڈالنا اچھی بات نہیں۔ خضر نے وعدہ یاد دلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے غلطی کا اعتراف کیا۔ دونوں آگے بڑھے۔ خضر نے ایک بچہ کو قتل کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام بے برداشت ہو کر کہنے لگے نہ کسی بچے کو قتل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ خضر نے وعدہ یاد دلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اگر ایسا ہوا تو اپنی صحبت سے نکال دیجیے گا۔ آگے بڑھے تو ایک گرتی ہوئی دیوار کو درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جس قوم نے ہماری ضیافت نہیں کی آپ نے بلا اجرت اس کی دیوار کھڑی کر دی، اجرت کا سوال کرتے تو اچھا ہوتا۔ خضر نے فرمایا بس بس، ہمارے آپ کے درمیان جدائی، اچھا میں ان کے اسباب و علل بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ کشتی غریبوں کی تھی اور بادشاہ وقت کی نیت خراب ہے، وہ اچھی کشتی کو غصب کر لیتا ہے، اچھی کشتی کو غصب کرنا چاہتا ہے۔ میں نے عیب دار اس لیے بنا دیا کہ بادشاہ کثر شان سمجھتے ہوئے اسے چھوڑ دے۔ مقتول بچہ کے والدین خالص مومن ہیں، اس بچہ کی وجہ سے ان کے فتنہ میں مبتلا ہونے کا یقین تھا۔ اس کا قتل اس لیے ہوا کہ اللہ ان کو اس سے بہتر لڑکا عطا کرنے والا ہے۔ درستی دیوار کی وجہ یہ ہے کہ اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کی خزانے پوشیدہ ہے۔ دیوار گر جانے سے ان کے لٹ جانے کا خطرہ تھا، اس لیے اسے سیدھا کر دیا گیا تاکہ ان دونوں یتیم بچوں کے سن شعور کو پہنچنے تک ان کے خزانے محفوظ رہ سکے۔ یہ سارے کارنامے میں نے اپنے اختیارات سے نہیں کیے بلکہ رب کی نوازش رحمت سے انجام پذیر ہوئے جن باتوں پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 98 میں ذوالقرنین سائر سخرس نامی عالمگیر فاتح کی عظیم الشان فتوحات کا تذکرہ ہے جنہوں نے مشرق و مغرب کو فتح کر لیا، جنہیں اللہ نے بڑی حکومت اور زبردست اقتدار عطا فرمایا تھا، ہر قسم کے وسائل و اسباب مہیا کیے تھے۔ مغرب کی جانب ملک پر ملک فتح کرتے ہوئے خشکی کی آخری حد تک پہنچ گئے۔ ایسا محسوس ہونے لگا کہ سورج جھیل نما سمندر میں ڈوب رہا ہے۔ وہ ایک فسادی قوم سے ملاقات ہوئی جنہیں عذاب دینے یا چھوڑنے کا اختیار ان کو دیا گیا تھا۔ ذوالقرنین نے ظالموں کو سزا دینے اور مومنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا اعلان فرما دیا۔ پھر ان کا سفر مشرق کی جانب شروع ہوا۔ مشرقی آبادیوں کو عبور کرتے ہوئے ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں لوگوں کو سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی۔ لوگ صحرا میں خانہ بدوشی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ پھر ان کی تیسری مہم کا آغاز ہوا اور شمال کی جانب فتح کا قدم بڑھایا تو ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ایک غیر متمدن قوم سے ملاقات ہوئی جو بمشکل ہی کوئی بات سمجھ سکتی ہے۔ انہوں نے اشارہ و کنایہ میں کسی طرح ذوالقرنین کو مطلع کیا کہ یاجوج ماجوج کی تباہ کاری سے ہم پریشان ہیں، آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل فرما دیجیے۔ تو انہوں نے پہاڑی دروں کو پگھلے ہوئے لوہے اور تانبے سے پاٹ دیا جن پر یاجوج ماجوج چڑھ نہیں سکتے اور نہ ہی نقب زنی کر سکتے ہیں۔ البتہ جب اللہ کی مشیت ہوگی تو وہ دیوار ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہو جائے گی، اور پھر ان تمام مہموں کے سر کرنے پر ذوالقرنین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لایا، اس کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 99 سے آیت نمبر 101 میں قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ ہے۔ لوگ بروز قیامت امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح نکلیں گے اور ایک دوسرے سے بری طرح ٹکرائیں گے، پھر وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 102 سے آیت نمبر 106 میں ابدی و ازلی حرمان، نصیبی و ناکامی سے دوچار ہونے والے افراد کا تذکرہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں سے رشتہ جوڑنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کی ساری تگادو محض دنیاوی زندگی کے لیے ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر اور قیامت میں اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، پھر بھی اپنے اعمال کو صحیح و درست باور کرتے ہیں۔ ان کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کی اعمال اکارت و برباد ہو جائیں گے۔ آیات الہی اور رسول ربانی کے استہزاء مذاق اڑانے کی سزا ان کو بھگتنا ہی پڑے گا۔ آیت نمبر 107 سے آیت نمبر 108 میں زیور علم سے آراستہ اور عمل صالح سے پیراستہ خوش نصیبوں کے لیے جنت الفردوس میں داخلے کی بشارت و خوشخبری ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی ضمانت ہے۔ آیت نمبر 109 میں
علم و حکمت پر مشتمل اللہ کی باتیں بے انتہا ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اگر روئے زمین کے سارے سمندر روشنائی بن جائے اور سارے درخت قلم قلم ٹوٹ جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ کے عجائب و کمالات کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ آیت نمبر 110 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا اعلان ہے۔ نزول وحی کی وجہ سے آپ افضل البشر ہیں۔ عبادت کے لائق صرف اللہ ہی ہے، لہذا اللہ سے ملاقات کے متمنی لوگوں کو بلا شرکت غیر خالص اللہ کی عبادت و بندگی بجا لانے کی تاکید ہے۔ اللہ ہمیں اس سورہ کے مشمولات پر غور و فکر کرنے اور اسی کے مطابق عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔